السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک نہایت ہی معتبر اور قابل احترام شخصیت محترم محمد شفیق اظہر صاحب موجود ہیں۔ آپ ریٹائرڈ ٹیچر ہیں، آپ نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک طویل عرصہ گزارا، 2 سال قبل آپ نے ریٹائرمنٹ لی، آپ عالم دین بھی ہیں، ٹرپل ایم اے کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ عالم فاضل کا کورس بھی آپ نے کر رکھا ہے۔ نہایت ملن سار شخصیت ہیں، دوستوں کے دوست ہیں، محبت کرنے والے انسان ہیں۔ آج کل ان کی کیا مصروفیت ہم یہ جاننا چاہیں گے، خصوصاً ان کی جو ماضی کی زندگی ہے، جس طرح انہوں نے یتیمی کے دور میں اپنی زندگی گزاری اور گزار کر ہمت نہیں آ رہی، اور ہمت کرتے کرتے یہ اس سٹیج تک پہنچے کہ انہوں نے اپنے معاشرے میں مقام بنایا۔ ان کے یقیناً کا انٹرویو ان بچوں کے لیے جو بچپن میں یتیم ہو جاتے ہیں، ماں کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور یقیناً بہت حوصلہ دے گا۔ السلام علیکم شفیق صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفیق صاحب، آپ سے مل کے بے حد خوشی ہے۔ میں جب ملتا ہوں تو وہ خصوصاً آپ کی جو باتیں ہیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو شفیق صاحب، آپ کی جو کہانی ہے بڑی دردناک ہے، میں واقف ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ہمارے جو ناظرین ہیں، ایک تو آپ یہ بتائیے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کی مصروفیت اب کیا ہے؟ 2 سال آپ کو ریٹائر ہوئے ہو گئے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت میں گھر ہی رہتا ہوں، 2 بچیاں زیر تعلیم میں یونیورسٹی پڑھتی ہیں، ان کو صبح گاڑی میں بٹھا آتا ہوں، شام کو 3 بجے آتی ہے، ان کو اسٹاف سے لے آتا ہوں، اور کوئی مصروفیت نہیں ہے، یا نماز پڑھ لی یا گھر بیٹھ کے بس۔ شفیق صاحب، جب آپ صبح تیار ہوتے تھے، اسکول جاتے تھے، اس زندگی میں اور آج کی زندگی میں فرق ہے کچھ؟ فرق تو ظاہر ہے، اس وقت صبح تیاری کے لیے ہوتا ہے نا، جانا اسکول جانا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے، صبح ناشتہ کر لیا، 4 بجے پر لیٹ گئے، سارا دن لیٹے رہے بس۔ اچھا، وہ اس وقت یقیناً بندہ ایکٹیو ہوتا تھا، اب ذرا وہ جو ایکٹیونیس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے؟ وہ اتنی ختم نہیں ہوئی، ویسے کچھ ہے، سست ہوں کچھ، لیکن ایکٹیو ضرور رہتا ہوں، باہر جانا آنا، بازار میں پھرنا، یعنی کسی کام کے لیے جانا، وہ ضروری ہے۔ پھر دوست بھی 2-3 ہیں، چودھری عبدالویر صاحب ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں۔ اچھا، زیادہ وقت ان کے پاس گزارتا ہوں میں، کیونکہ بہت ہی اچھے نائس آدمی ہیں، کافی باتیں ان سے سیکھی میں نے۔ اچھا شفیق اظہر صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ، کہا جاتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو دوستوں کا حلقہ احباب ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، اس بات سے آپ اتفاق کریں گے؟ نہیں، دوست تو ایسے ہی ہیں، جس کو ملتا ہوں وہ ایسے ہی ملنے میں والے ہیں، جیسے بس آپ کا اخلاق ہے شفیق صاحب، ایسے باقی سب دوست اخلاق سے ملتے ہیں ماشاءاللہ، اور اخلاق میں کمی نہیں آئی، دوستوں میں کمی نہیں آئی، بلکہ دوست زیادہ ہی ہوئے ہیں کچھ، کیوں آنے جانے میں، بیٹھنے اٹھنے میں، لیکن کمی ویسے تو ہے، گھر بیٹھا رہتا ہوں، بیٹھ جانا کچھ اور ہوتا ہے، اسکول میں جا کر بیٹھنا، گپ شپ لگانا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، سارا دن گھومنا پھرنا، یہ نہیں ہے اب بس۔ شفیق صاحب، دوران تدریس آپ نے بہت سے اسکول میں بحیثیت ٹیچر کے جاب کی، بہترین ادارہ کس ادارے کو آپ نے پایا اپنی سروس کے دوران؟ سروس میری، میں سٹارٹ بتاتا ہوں، سروس میں 30/5/83 کو سٹارٹ ہوئی تھی، 30/5/83 کو جی۔ گورنمنٹ مڈل اسکول 3392 ہے، شیر گڑھ سے آگے ہے۔ جی 2 سال وہاں رہا تھا، وہاں ٹرانسفر کرا کے میں راجوال میں آ گیا تھا۔ جی راجوال میں کمپٹیشن کے ساتھ آیا تھا، محمد عامر کے ساتھ کمپٹیشن تھا یہاں آنے میں، وہ ایک سیاست کے پاوے تھے اور میں غریب آدمی تھا، لیکن یہ بات ضرور ہے، میرے پیچھے میرے والدین کی بہت دعائیں تھیں، والد صاحب کی بہت ہی دعائیں تھیں، ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مجھے جیت دی، میں 6 سال یہ راجوال میں رہا، اور 27/12/90 کو میں یہاں سے ٹرانسفر ہو کر اور صلح کر کے پھر چوک پہ چلا گیا تھا۔ صحیح ہے۔ اور 28/12/90 سے لے کر 10/12/2010 تک میں چوک میں رہا ہوں، یعنی 20-21 سال بن جاتے ہیں، صحیح۔ وہیں سروس گزاری ہے۔ ٹیچر بھی اچھے تھے، ماسٹر صاحب بھی اچھے تھے، دوست سارے اچھے تھے ماشاءاللہ۔ وہاں سے پھر 10/12 کو میں چلا گیا، SSC بن کے پروموشن ہوگی گورنمنٹ ایسے کو گجرا میں، وہاں بھی اچھے دوست تھے، کسی کے ساتھ کوئی ایسی لڑائی جھگڑا فساد برپا نہیں ہوا، نہ بد کلامی کسی نے کی مجھ سے، نہ میں نے کسی سے کی ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحبان جو گزرے ہیں 2-3 سروس میں، وہ بھی بڑے اچھے تھے، حاجی مشتاق صاحب ہیں، مرزا حبیب اللہ صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو جو ہے صحت کا عملہ اللہ عطا فرمائے۔ پھر شفیق صاحب تھے، یہ تو پھر میرے نام والے تھے، بلکہ انہوں نے تو ایسے کہہ دیا تھا، ایک دفعہ میری تھوڑی سی بات ہوئی شفیق صاحب سے، لڑائی کی تھوڑی سی، اور ان کے بابا عبدالعزیز جو ہیں، جی انہوں نے کہا بیٹا شفیق، آپ کا نام بھی شفیق ہے، میرے بیٹے کا نام بھی شفیق ہے، وہ ہیڈ ماسٹر ہے، آپ ان کو بتایا تھا، لیکن میرے بیٹے سے لڑو نہ، بلکہ ان کے بھائی بن کر کام کرو۔ میں نے کہا لو بابا جی، اگر آپ نے مجھے بیٹا کہہ دیا نا تو میں اس آج سے ان کا بھائی بن کر رہوں گا۔ پھر ان کے ساتھ میں لڑا نہیں ہے، انہوں نے بھی کمال کر دیے کہ یعنی بھائیوں کی طرح میرے سے بڑا اچھا سلوک کیا ہے، بڑا اچھا، ایون کہ میں نا ایک دفعہ کہا کہ میں یہاں ٹرانسفر کرا کر جاتا ہوں ہائی اسکول اجرا سے، ہیڈ ماسٹر بنتا مڈل اسکول کا، وہ مجھے کہنا شفیق نہیں جانا، آپ نے میرے پاس ہی رہنا ہے، صحیح، ریٹائر بھی آپ نے میرے پاس ہی ہونا۔ میں ٹھیک ہے، ایسے یہ بھی بات بن گئی، پھر انہی کے ہاتھ سے ریٹائر ہوا ہوں میں۔
صحیح. اور ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ جو 21 ہے، 21/1/21، کل سروس 37 سال 8 مہینے اور 21 دن بنتی ہے جو گزاری ہے. شفیق صاحب کوئی پچھتاوا تو نہیں ہے؟ آپ نے 37 سال سروس کی، کوئی دکھ ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو کہ یہ اگر ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا؟ بس نیکی کی ہوتی ہے، بچوں کو جو پڑھاتے تھے دین اسلام کی باتیں، جیسے اکبر صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے نا اجاز صاحب کو، اجاز صاحب آپ کو مطالعہ پاکستان دے رہے تو آپ اسلامیات پڑھا کر پیریڈ کو ختم کرتے ہیں. جی. تو ویسے ہی تھا بھی ہم بھی پڑھانا بھی اسلامیات ہی تھا، لیکن پھر بھی کمی رہ جاتی ہے مسائل میں. اللہ تعالیٰ ان کمیوں کو دور کرے. کوشش کرتا رہا ہوں کہ بچوں کو کم از کم نماز پڑھنے کے جو ارکان، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے یا وضو کیسے کیا جاتا ہے، غسل کیسے کیا جاتا ہے، یہ بنیادی چیزیں بتاتا رہتا تھا. بس شفیق صاحب جب آپ چھوٹے تھے تو میرے علم میں ہے کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی تھی، تو ماں کی محبت کے بغیر آپ نے جس طرح اپنے آپ کو یعنی آگے بڑھایا وہ قابل تعریف ہے. وہ بچے جو ہمت ہار جاتے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ اپنی کہانی ذرا ہم چاہیں گے کہ مختصر سنا دیں کہ آپ نے کس طرح اسٹرگل کی. والدہ تو میری 3 سال کی میری عمر تھی یا 3.5 سال کی، بہت اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، لیکن باپ سے جو ساتھ مدد کرتے رہے، باپ کی شفقت جو ہے وہ مجھے آگے لے گئی. لیکن باپ نے پھر شادی کی، وہ میری خالہ ہی تھی جیسے شادی ہوئی تھی، پھر وہ بھی میری والدہ ہی تھی. اس نے بھی بہت پیار کہا تھا مجھ پر. اچھا. اسی کی محنت کا صلہ ہے کہ میں پڑھا، پھر ٹیچر لگا سروس کی، اور اسی کی محبت اور شفقت سے ہی میں زندگی بسر کرتا رہا. لیکن محسوس ہوتا رہتا تھا کبھی کبھار، کبھی ماں ہی ہوتی ہے بس. اچھا، ماں کے بارے میں چاہوں گا کوئی 1-2 فکرے اگر آپ کہنا چاہیں تو. حوصلہ ہی نہیں ہوتا بس. یقیناً شفیق صاحب جو ماں ہوتی ہے، ماں کا کوئی نعم البدل تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ ان بچوں کو حوصلہ دیں جن کی ماں ان کو بچپن میں چھوڑ جاتی ہے. ان کو کوئی پیغام؟ آپ نے تو اپنی زندگی بھرپور جد و جہد سے گزاری. بس دل میں حوصلہ اسی سے بن جاتا ہے جب دیکھتے ہیں اور لوگوں کو. وہ کہتا ہے نا، وہ میں ایک سناؤں کو 2 سنائے، کو سنائے 2,000، یہ دکھیوں کا سنسار. کہ میری ایک والدہ ہی تھی نہیں تھی جو والدہ بن گئی تھی. ایسے لوگ بھی ہیں جن کے باپ بھی نہیں ہوتا، ماں بھی نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی نہیں ہوتا، پھر بھی بیچارے وہ زندگی بسر کرتے رہتے ہیں. بس اس باتوں کے ساتھ سہارا بناتا رہتا تھا تو پڑھتا رہا، اور پڑھ گیا، اللہ نے پڑھا دیا، تعلیم حاصل کر لی، پھر ٹیچر لگ گیا، سروس کر لی. بس بچے بھی ہو گئے، بچے بھی اللہ نے دی، شادی کی، الحمدللہ. میرا بیٹا، بڑا بیٹا رفیق ارمان، وہ اس وقت PSC ٹیچر ہے، گورنمنٹ پرائمری اسکول، وہ گاؤں کا نام ہے جیٹ پور کے سامنے گاؤں، سردار میں ان کے ڈیرے وہاں پر قطبپورہ. اچھا. اور ساتھ PhD کر رہے ہیں ماشاء اللہ اقرا یونیورسٹی سے. اچھا شفیق صاحب، آپ نے بھرپور سروس گزار لی، ریٹائرمنٹ بھی لے لی، ابھی بھی کوئی دل کی خواہش ہے یہ پوری ہو جائے آپ کی؟ کوئی ہے خواہش؟ خواہش تو سروس ریٹائر ہونے سے پہلے خواہش تھی ایک، بلکہ اللہ سے ایک وعدہ کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نا جب میں ریٹائرمنٹ لوں گا باقی سب کام چھوڑ کے سب سے پہلے میں اور میری بیوی ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے. اچھا. کہ عمرہ تو میں نے اللہ نے کروا دیا تھا 2006 کے سال میں کیا تھا. اس کے بعد 2018-17 میں میں نے اپنی بیوی کو بھی چھوٹے بیٹے کے ساتھ عمرے کی سعادت اللہ نے بخش دی تھی، وہ بھی عمرہ کر رہی تھی. لیکن اب یہی خواہش تھی کہ ریٹائر ہونے کے بعد فوری طور پر پہلا کام ہم یہی کریں گے کہ حج کرنے کے لیے جائیں گے، باقی کام بعد میں، کیونکہ 2 بیٹیاں اور بیٹا رہتا جن کی شادی ہونی تھی، یہ بھی بعد میں کریں گے. لیکن خدا کا کرنا ایسا وہ اللہ کے فیصلے جو ان کو ماننا پڑتا ہے، فیصلہ تھا اس کا. وہ ریٹائر ہونے سے غالباً 1 مہینہ اور کچھ 10-12 دن پہلے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. ہاں وہ چلی، وہ دنیا چھوڑ گئی. اور پھر اس وقت میں وہ جو تھا نا حج والا موڈ یا ذہن وہ بدل گیا. اب اکیلا میں کس کے ساتھ جاؤں گا، کیسے جاؤں گا، کیا کروں گا. پھر بیٹیوں کے پاس رہنا میرے لیے ضروری تھا، کیونکہ گھر میں اور نہیں تھے جو بچوں کو سنبھال لے یا بچوں کو سہارا دے، بچیوں کو خصوصی طور پر. تو میں پھر نے وہ ترک کر دیا. ویسے ہے امید اللہ تعالیٰ لے جائے تو انشاءاللہ نہ نہیں ہوگی، ضرور جاؤں گا انشاءاللہ، ورنہ انشاءاللہ تعالیٰ عمرہ تو ضرور ہی کروں گا کسی کا. اچھا شفیق صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ نے اگر ہمارا چینل روشن پاکستان دیکھا ہے تو اس کے بارے میں کچھ کہیں. ویسے آپ کی پوسٹیں میں دیکھتا رہتا ہوں، آپ کی پوسٹیں زیادہ یوٹیوب پہ آتی ہیں، یوٹیوب میں بہت کم چلاتا ہوں، ویسے اچھی ہیں. ایک میں بات ضرور کروں گا، نا اچھی پوسٹ جو صحیح ہو نا، جیسے آپ نے پر بتایا نا وہ بیٹا کنویں سے نکلا، وہ نہ لگایا کرو، اس سے نا آپ کا امیج ذرا لوز ہوتا ہے. صحیح. اچھا شفیق صاحب، آخر میں اپنے دوستوں کے نام، اپنے پیاروں کے نام کو پیغام دینا چاہیں. میرے دوست بس اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کامران فرمائے، کوشش کریں میں پڑھنے پڑھانے کے لیے. اپنے بچوں کے نام کو پیغام دے دیں.
ظاہر ہے جو ویڈیو دیکھ کے آپ کا پیغام سنیں گے ان کے نام کو پیغام دے دیں, کسی محبت کرنے والے کے نام پیغام دے دیں. کس بیٹے کا نام؟ سارے بیٹے محبت کے نام مشترکہ پیغام, مشترکہ سارے بیٹے میرے بیٹے ہی, اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. شاگردوں کے نام کو پیغام شاگرد بھی ہے ماشاء اللہ, ان کو بھی کامیاب کامران فرمایا. پچھلے سال ایک ہوئی تھی وہ مریم, وہاں میں گیا تھا, پرانے اسٹوڈنٹ ملے تھے, سب نے بہت اچھا کیا تھا. ابھی چند دن پہلے مشتاق صاحب رانا وہ فوت ہوئے تھے, ان جنازے کے ساتھ گئے, وہاں کافی پرانے شاگرد ملے, سب نے بڑی عزت کی, بڑا حوصلہ بڑا شاگردوں کو دیکھ کر بھی یہ بھی لوگ ماشاءاللہ ہیں جو عزت کرنے والے ہیں. ہاں جی اساتذہ ہیں, بہت دل کو خوشی ہوتی تھی ماشاءاللہ. اللہ ان کو مزید ترقی فرمائے, ترقی دے. اور یہ بچے جو ہے یہی تو ہمارا اساتذہ ہے حقیقت ہے, خصوصی طور پر اسٹوڈنٹ جو ہے نا اچھے اسٹوڈنٹ تو وہ تب ہی بنتے جب استاد بھی اچھا ہو. میں تو اچھا نہیں تھا, میں تو گناہ گار تھا, کافی کمیاں کوتاہی ہوتی تھی پڑھانے میں, تدریس میں بھی, اسکول آنے جانے میں بھی, لیکن اللہ معاف فرمائے. لیکن کوشش کی بچوں کا حق نہیں کھایا تدریس میں بھی. اور ویسے بھی بعض ٹیچر ہوتے ہیں وہ استاد بچوں سے کہتے ہیں یا فلاں چیز لے فلاں لے کھاتے ہیں, لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا. صرف ایک دفعہ نہ ایک رول ہاف رول بسکٹ کا منگوایا تھا کھانے کے لیے. وہ بھی کچھ مجبوری تھی کہ ایک دن میرا بہنوئی فوت ہو گیا تھا محبوب, دوسرے میں اسکول گیا تو بھوکھا تھا کافی سارا. ایک بیٹا بسکٹ کھاتا آ رہا تھا اسٹوڈنٹ کا, تھا استاد جی بسکٹ کھا لو. میں نے کہا بیٹا ایسے نہیں لانا, تو پھر ایک ہاف رول لے, میں وہ کھاؤں گا, بھوک لگی ہوئی ہے. پھر وہ ہاف رول لے. پھر اچھا پوری زندگی میں آپ نے بچے سے کچھ چیز وہ منگوایا ہے, ہاف رول منگوایا, وہ کھایا ہے. وہ تو محبت تھی نا بچے کی آپ کے ساتھ, یہی تھی. اور ویسے اور استاد کی قدر بھی ایسے ہی ہوتی ہے, استاد کھانے والا نہ ہو, بچوں کو کھلانے والا. شفیق صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو قائم و دائم رکھے, اپنے بچوں کے سر پہ رکھے, آپ کی شفقت قائم و دائم رہے, آپ عمرہ بھی کریں, آپ کی ساری خواہشیں بھی پوری ہوں. ناظرین آپ نے محترم شفیق اظہر صاحب کا انٹرویو دیکھا سنا, آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے, کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں, ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ. اللہ نگہبان, اللہ حافظ. اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین.